الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 61 کانا، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ افعال ناقصہ یہ خبر کو منصوب کرتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کانا ہے۔ کانا کبھی ناقص آتا ہے اور کبھی تام، جیسے کانا بردن سردی تھی، یہ تام ہے، اور کان البرد خارسن سردی شدید تھی، یہ ناقص فعل ہے، اس لیے کہ یہاں منصوب صفت قارسن استعمال ہوئی ہے۔ کانا اگر وجود کے معنی میں استعمال ہو تو تام ہوتا ہے اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دیتا ہے۔ کانا اگر صفت کو بیان کرنے کے لیے آئے تو پھر یہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ اور کانا کے فعل ماضی کی مختلف صورتیں یہ ہیں: کانا تھا یا ہے، کانت تھی، کانا دونوں تھے، کانتا دونوں عورتیں یا دونوں مؤنث تھیں، اور کانو وہ سب تھے۔ اسی طرح کن وہ سب تھیں، تم سب تھیں، اور کنتو میں تھا، کنتا تو تھا، کنتی تو تھی، کنتما تم دونوں تھے، کنتم تم سب تھے، کنتن سب تم سب تھیں، اور کننا ہم تھے۔ تو یہ کانا کی مختلف صورتیں فعل ماضی کی تھیں، اور فعل مضارع میں یہ کانا یکون کن کی طرح یکون تکون اکون نکون یکونان تکونان تکونین یکن تکن، یہ اس کی مختلف استعمالات ہیں۔ فعل امر اس کا کن، کانا یکون کن، کن کونی، کونا، کونو، کن، یہ 5 صورتیں ہیں، یعنی مرد کے لیے کن، اور مؤنث کے لیے کونی، مثنی کے لیے کونا، اور جمع کے لیے کونو، اور جمع مؤنث کے لیے کن۔ اچھا، حروف جازمہ کے ساتھ یعنی لم کے ساتھ اس کی صورتیں ذرا بدل جاتی ہیں فعل مضارع کی، جیسے لم یکون یعنی لم یکو ہو جائے گا، لم تکو، لم اکو، لم نکو، اور لم تکونا، لم یکونا، لم تکونی۔ جیسے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ لم یکن اگر ملا کر پڑھنا ہو تو پھر ایسی صورت میں لم یکو میں نون کو حذف نہیں کرتے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ تو یہ کانا پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تھا اور ہوا اور ہے، اور کبھی ابدی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ماضی اور مستقبل اور حال تینوں معنوں میں۔ کانا اپنے فاعل کی خبر کو زمانے ماضی میں ثابت کرتا ہے، اور کسی فعل ماضی سے پہلے کانا لگانے سے فعل ماضی ماضی بعید میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہو چکا کا مفہوم دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں دخلا کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، کانا دخلا کا مطلب ہے وہ داخل ہوا تھا یا وہ داخل ہو چکا تھا۔ اور اس طرح قرآن مجید میں مثالیں دیکھیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ، تو یہاں کبر فعل ماضی ہے، اس سے پہلے کانا استعمال ہوا ہے۔ اگر ان کا اعراض، ان کی بے رخی آپ کے لیے بھاری ہو چکی ہے، گراں ہو چکی ہے، تو کانا کبرا، تو کبرا سے پہلے کانا کا استعمال ہوا ہے، اور یہ ماضی بعید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ان کھانا کبر علیکم مقامی، اگر میرا قیام تم لوگوں کے لیے بوجھ بن چکا ہے، دیکھیے کانا جو ہے کبرا سے پہلے استعمال ہوا ہے، ہو چکا ہے کا مفہوم دے رہا ہے۔ اسی طرح ان کنتم آمنتم باللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہو، آمنتم سے پہلے کنتم استعمال ہوا ہے یہاں،
اور یہ جمع یعنی فعل ماضی سے پہلے کنتم جمع کا استعمال ہوا ہے۔ اب کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ کان البیت نظیفا، مکان صاف ستھرا تھا۔ کان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے، یہاں کان ہے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور کان امرہ فرطن، کانا کی خبر دیکھیے، فرطن منصوب ہے، یعنی کان امرہ، اس شخص کا معاملہ، اس شخص کے احکامات افراط و تفرید پر مبنی ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ مثال سورہ نبا کی ہے، دیکھیے، ان جہنم کانت مرصادا، بلا شبہ جہنم ایک مرصاد ہے، ایک گھات ہے۔ ان کی وجہ سے جہنم منصوب ہو گیا، جہنمہ ہو گیا، اور کانت کی وجہ سے مرصادن، مرصادن میں بدل گیا ہے۔ مرصاد اس میں ظرف ہے گھات کے معنی میں، اور جہنم چونکہ مؤنث ہے اس لیے کانا کے بجائے کانت استعمال ہوا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا۔ اور سورۃ المزمل میں ہے وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، تو دیکھیے یہاں جبال، جبل کی جمع مکسر ہے، اس لیے یہاں پر کانا کے بجائے مؤنث کانت استعمال ہوا ہے، کانت الجبال، اور اس کی خبر کثیبا مہیلا منصوب استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی مشہور آیت ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کانتا رتقا، تو یہاں بھی وہی بات ہے، ان کی وجہ سے السماواتی اور الارض دونوں منصوب ہو گئے ہیں۔ سماواتی بھی منصوب ہے، آتی سے دھوکہ نہ کھائیے، اور الارض بھی منصوب ہے، کانتا، یہ دیکھیے کانا، کانت، کانتا مثنی ہے، مؤنث ہے، رتقن، رتقن منصوب ہو کر رتقن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ان کی وجہ سے زمین اور یعنی سماوات اور ارض منصوب ہو گئے ہیں، اور کانا کی وجہ سے رتقن، یقیناً زمین اور آسمان پہلے دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقن۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے کانو اخوان الشیاطین، کانو اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیاطین کے، شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہاں کانو کی وجہ سے اخوانو، اخوانہ میں اخوان الشیاطین، اور کان مزاجہا کافورا، کانا کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافورن، کافورن میں بدل گیا ہے، منصوب صفت استعمال ہوئی ہے۔ جنت میں جو شراب ابرار کو اور عباد اللہ کو فراہم کی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی اس میں بدبو نہیں ہوگی جنت کی شراب میں، بلکہ اس میں خوشبو ہوگی اور کافور کی آمیزش ہوگی۔ کانا تامہ کی کچھ مثالیں دیکھیے، اور کانا بمعنی وجود، کن فیکون، کن فعل امر ہے، کانا یکون کن، ہو جا، میں کہتا ہوں وجود میں آ جا، کم انٹو ایگزسٹنس، ف یکون، ف تو فوراً، یکون وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، یکون فعل مضارع، کن فیکون، تو یہاں کن فعل امر ہے، فا درمیان میں حرف عطف ہے، یکون فعل مضارع ہے، تو یہاں کن وجود کے معنی میں، ایکسسٹنس کے معنی میں، کھن اللہ کہتا ہے کم انٹو ایکسسٹنس اینڈ اٹ کمز۔ اگلی مثال دیکھیے، کان اللہ ولم یکن غیرہ، اللہ اس وقت بھی موجود تھا، کان اللہ ولم یکن غیرہ، جبکہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ الاول ہے، الاول ہے، وہ سب سے پہلا ہے، اور اس نے خود اپنے ہونے کی گواہی دی، ولم یکن غیرہ۔ دیکھیے یہاں لم کی وجہ سے یکون
یکون یکن ہو گیا ہے، اور درمیان میں سے واو بھی اڑ گیا ہے، اور جو ہے نون ساکن ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک جملہ تامہ ہے، یہاں منصوب صفت کے بغیر ہی خبر مکمل ہو گئی ہے۔ کان تحت عبدین من عبادنا، کانتا تحت عبدین من عبادنا، تو یہ دو پیغمبروں کی بیویاں تھیں، ان کو عبدین کہا گیا، وہ ہمارے بندے تھے، اور من عبادنا ہمارے بندوں میں سے دو بندے تھے، صالحین، تو عبدین صالحین یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اسی طرح دیکھیے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو یہاں ان کانا، اور اگر وہ ذو اسرہ ہو، تو یہاں بھی کانا کی خبر موجود نہیں ہے، ذو اسرہ جو ہے اس کا مبتدا ہے، ذو خود بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے، تو اگر وہ تنگ دست ہو قرض لینے والا تو اس کو میسرہ تک مہلت دو، ہاتھ کے کھلنے تک، آسانی تک مہلت دو۔ تو یہاں یہ جو ہے وجود کے معنی میں یا تام کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب یہاں کانا یکون کن کی کچھ قرآنی مثالیں اور ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھ لیجئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، تو یہاں غور کیجئے کانا کی وجہ سے یہودیون اور نصرانیون کے بجائے یہودین میں بدل گیا ہے، نصرانین میں بدل گیا ہے۔ یہ کانا کی منصوب خبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی یعنی نصرانی۔ اور اسی طرح دیکھیے سورہ مائدہ میں ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں، بہت سچی تھیں، راست باز خاتون تھیں، اور کانا دونوں ماں اور بیٹا یاکلان الطعام کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی دونوں بشر تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی مشہور آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، دیکھیے یہاں انّا بھی ہے اور کانا بھی ہے، انّا کی وجہ سے مبتدا منصوب ہے اور کانا کی وجہ سے خبر۔ ان الصلاۃ، صلاۃ میں بدل گیا ہے، کانت علی المؤمنین، کانا کی وجہ سے آگے دیکھیے کتاب موقوت کے بجائے کتاب موقوتا، منصوب خبر یہاں پر آ گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، تو یہاں دیکھیے جن لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا کانوا هم الخاسرین، آخرکار وہی لوگ خسارے میں رہے، برباد ہو کر رہے، کانو کی وجہ سے خاسرین، خاسرین میں بدل گیا اور یہ اس کی منصوب صفت آ گئی۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کانا یکون، کن کے ساتھ یکون فعل مضارع ہیں، اس کی بھی کچھ مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ اکون، ان کی وجہ سے دیکھیے اکونا میں بدل گیا ہے۔ اور وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، وقاتلوہم، اور ان لوگوں سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو حتی کی وجہ سے یہاں تکونا میں بدل گیا ہے اور یکونا میں بدل گیا ہے۔ اسی طرح لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، یہ مثنیٰ کی مثال ہے، آدم اور حوا دونوں سے کہا گیا لا تقربا، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا،
فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں کا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ اسی طرح اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اوفوا الکیل، پیمانوں کو ٹھیک ٹھیک بھرو اور کم تولنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تکونو جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ یعنی پہلے پھینکیں گے یا پھر ہم پہلے پھینکنے والے بن جائیں، تو ان نکون بدل گیا ہے ان کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یکونون جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی منصوب صفت ضد آئی ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ تمام آلہہ ان سب کے الٹا مخالف ہو جائیں گے۔ اب ہم فعل امر کی کچھ مثالیں دینا چاہتے ہیں، کن اور کونی اور کونا، کونو اور کن، جیسے سورہ اعراف میں ہے فَقُصْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، خُذ اے موسیٰ جو کچھ میں آپ کو دوں اس کو لے لو اور شکر بجا لانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، مشہور آیت ہے کہ اے مسلمانوں عدل کے علمبردار بن جاؤ۔ قوامین، قوام مبالغہ کا صیغہ ہے، کونو کی وجہ سے قوامون قوامین میں بدل گیا ہے، کونو قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، شہداء للہ۔ تو عدل کو قائم کرنا یہ مقصود ہے، اور انبیاء بھی عدل کے قیام کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، لیقوم الناس بالقسط۔ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو یہاں غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار اے آگ، کونی، آگ عربی زبان میں مؤنث سمائی ہے، اس لیے یہاں یعنی کن کے بجائے کونی استعمال ہوا ہے، کونی یا نارو کونی بردن و سلاما۔ تو کونی کی دو یہ ہیں، یہاں منصوب صفت ایک بردن ہے اور اس کے ساتھ معطوف علیہ ہے سلام، سلامن، بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ مثالیں تھیں کان یکون کن کی، فعل ماضی کی بھی اور فعل مضارع کی بھی اور فعل امر کی بھی، اور یہ ہم نے بتایا کہ اگر یہ کانا فعل ناقص کے طور پر آئے تو پھر اس کے ساتھ ایک منصوب صفت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کانا اور اس کے مشتقات اگر تام اگر آئیں تو ایسی صورت میں اسے کسی منصوب صفت کی حاجت نہیں ہوتی اور منصوب صفت کے بغیر ہی بات پوری ہو جاتی ہے۔